مصر میں اور اردن میں اور کچھ اور جو عرب ممالک ہیں وہاں پہ بسایا جائے. یہ تمام ممالک جو ہیں انہوں نے فلسطینیوں کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا, اور خود حماس نے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم غزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فلسطینیوں نے بھی کہہ دیا جی ہم غزہ سے کہیں دوسری جگہ پہ نہیں جائیں گے, بے شک آپ بمباری کر کے ہماری پوری نسل کو ملیا میٹ کر دیں, لیکن ہم نے غزہ چھوڑ کے کہیں نہیں جانا. تو اس کے بعد جو ویسٹ افریقہ کے کچھ ممالک ہیں ان کے ساتھ امریکہ نے بھی گفتگو کی اور اسرائیل نے بھی گفتگو کی, اور اس میں جن ممالک کے ساتھ بات چیت کی گئی اس میں صومالیہ بھی شامل تھے اور صومالی لینڈ بھی شامل ہے. اب صومالیہ اور صومالی لینڈ جو ہیں وہ اسرائیل کے نزدیک دو مختلف ملک ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشنز کے خیال میں یہ ایک ہی ملک ہے, اور صومالی لینڈ جو ہے وہ صومالیہ کا انٹیگرل پارٹ ہے. اور صومالیہ کی حکومت کہتی ہے کہ صومالی لینڈ جو ہے وہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے, یعنی کہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے. اور لیکن انہوں نے 1991 میں ایک خانہ جنگی کے بعد اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیا تھا, لیکن آج بھی دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں, یہاں تک کہ یورپی یونین جو ہے اور اس کے علاوہ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, افریقن یونین, عرب لیگ اور GCC گلف کوآپریشن کونسل سمیت بہت سی جو عالمی باڈیز ہیں وہ صومالی لینڈ کو صومالیہ کا حصہ سمجھتی ہیں. تو صومالیہ نے انکار کر دیا کہ ہم غزہ کے فلسطینیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لیکن صومالی لینڈ جو ہے اس نے بیک چینل کھولا ہوا تھا اسرائیل کے ساتھ, اور انہوں نے ان کو یقین دلایا جی کہ ہم اگر آپ فلسطینیوں کو غزہ سے نکالتے ہیں تو ہم صومالی لینڈ میں فلسطینیوں کو بسانے کے لیے تیار ہیں. اور اس پر کافی عرصہ پہلے انٹرنیشنل میڈیا میں کچھ خبریں بھی آئیں کہ صومالی لینڈ جو ہے اس نے آمادگی ظاہر کر دیا کہ ہم غزہ کے فلسطینیوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں بڑے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. تو یہ کیوں مغربی